فرمایا جس کسی نے کسی کمزور کی مدد کی، جس کسی نے کسی کمزور کی مدد کی، اس کے کام آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے، بہت پائے کے محدث، حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، اور یہ آپ کا نفلی حج تھا، نفلی حج تھا، یعنی پہلے آپ حج کر چکے تھے۔ جو حج ہے نا فرض، اس کے پیسے آپ اللہ کی راہ میں خیرات نہیں کر سکتے، اور جو کسی نے آپ کو پیسے دیے ہیں جی میری طرف سے یا میرے والدین کی طرف سے میں تمہیں حج کرواتا ہوں یا عمرہ کرواتا ہوں، وہ بھی پیسے آپ کتنی بھی مجبوری ہو، حتیٰ کہ علماء نے یہاں تک فرما دیا ہے کہ ان پیسوں کو چینج بھی نہیں کرنا چاہیے، ان پیسوں کو اپنے پیسوں سے ملانا بھی نہیں چاہیے، چینج بھی نہیں کرنا چاہیے، جس مقصد کے لیے دیے ہیں اسی مقصد کے لیے ہونے چاہیے۔ یہ نفلی حج تھا آپ کا۔ فرماتے ہیں میں کوفہ کی سرزمین پر پہنچا تو میں نے کچھ سامان وغیرہ ادھر سے خریدا، احرام وغیرہ خریدا، کچھ چیزیں وغیرہ، کچھ کھانے پینے کا، کیونکہ سفر اس وقت پیدل ہی ہوا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں میں کچھ سامان خریدا، سامان خریدنے کے بعد دوستوں نے صبح ہم نے آگے سفر شروع کرنا تھا، رات وہیں قیام کرنا تھا، تو میں ایک رستے کے کنارے کنارے جا رہا تھا تو وہاں گندگی کا ڈھیر تھا، تو گندگی کے ڈھیر پر ایک مردار جانور پڑا ہوا تھا۔ ایک برقع پوش خاتون نے خنجر نکالا، اس مردار جانور کے گوشت کو کاٹا اور جلدی جلدی اپنے گھر کی طرف بھاگی۔ فرماتے ہیں میں ڈر گیا کہ شاید یہ قافلے آ رہے ہیں اور یہ حاجیوں کے قافلوں کو یا مسلمانوں کو نہ پکا کے کھلائے یہ مردار گوشت۔ آج تو خیر اللہ تعالیٰ یہ ہے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آج تو یہ سلسلے ایسے ہیں کہ یہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ جناب ہوٹل میں جو کھانا بنا ہے کہ وہ ٹھیک ہی بنا ہے۔ آج کل تو حالات بڑے عجیب سے ہیں، اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ مسلمانوں کو حرام کھلا رہے ہیں، اور نام کیا رکھو جی؟ ٹھنڈی مرغی۔ شرم نہیں آتی؟ نام کیا رکھو جی؟ جی شادی تے خرچہ تھوڑا آ سکتا جی، کیویں جی ٹھنڈی مرغی استعمال کر لینے۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، جس نے کسی کو حرام کھلایا کل قیامت کے دن پھر اس کا وبال اسی کے سر ہوگا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرماتے ہیں میں اس کے پیچھے پیچھے چلا تو وہ ایک گھر میں داخل ہوئی۔ گھر میں داخل ہوئی تو اندر سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ بچے اس سے چمٹ کے رونے لگے تو وہ کہنے لگی بیٹا رونا نہیں، میں کھانا لے آئی ہوں تمہارے لیے، بس پکتا ہے تو تمہیں دیتی ہوں۔ پوچھا اماں یہ کھانا کہاں سے لائی ہو؟ اس نے کہا کہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے تو منع کیا ہے، مردار نہیں کھا سکتے، تم پر حرام ہے، لیکن جب جان بچانی ضروری ہو جائے تو پھر اتنا تو کھا ہی سکتے ہیں جس سے کم از کم جان تو بچ جائے، جان تو بچ جائے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میں باہر کھڑا تھا، میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، اتنے مجبور حالات لوگوں کے ہو جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں میری چیخیں اس وقت نکلی جب بچی ایک نے کہا امی یہ ساری پریشانیاں نبی پاک کے گھرانے والوں کے لیے ہی ہیں، امی جی یہ سادات کے لیے ہی ساری پریشانیاں ہیں۔ اور میری چیخیں نکل گئی کہ یہ سید زادیاں ہیں۔ ماں بولی بیٹا کوئی ایسی بات نہیں، حالات آتے رہتے ہیں، اگر تمہارے ابا زندہ ہوتے تو آج ہم پر یہ حالات نہ ہوتے، ہمیں آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں ایک یتیم اوپر سے سید زادیاں، میں نے دروازے پر دستک دی، دروازہ کھلا تو میں اس خاتون سے جو کچھ میرے پاس تھا وہ اس کو دے دیا، خاتون کو دے دیا کہ مائی صاحبہ یہ آپ قبول کریں۔ تو اس نے کہا نہیں نہیں آپ اپنا کام کریں، ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں قدموں میں گر گیا، وقت کا امام ہے، وقت کا محدث ہے، لیکن اس سید زادی کے قدموں پہ گرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ نبی پاک کے خاندان کے لوگ ہیں، ہم تو سرکار کے دین کے کمی ہیں، ہم تو سرکار کے دین کے لوگ کر ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے آپ خاندان کے لوگ ہیں اور ہم آپ کے غلام ہیں، یہ جو کچھ ہے خدا کی رضا کے لیے قبول فرمائیے اور بچیوں کو یہ نہ کھلائیے۔ سب کچھ دے دیا لیکن کسی کو بتایا نہیں۔ صبح ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں عبداللہ بن مبارک آؤ حج پہ چلتے ہیں، نہیں یار میں نہیں جا سکتا، تم چلے جاؤ۔ یار یہ کیا بات ہے؟ میں نہیں یار، کل تو بڑا خوش تھا، میں کچھ بھی ہو میں نہیں جا سکتا، آپ جاؤ۔ بتانا نہیں چاہتے تھے کہ اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے سفر کرنے کے
لیے۔ لوگ 6 ماہ کے بعد جب واپس آئے، حضرت عبداللہ بن مبارک یہ سوچا کرتے تھے آج جناب یہ حج شریف کی 8 تاریخ ہے، آج 9 تاریخ ہے، آج یہ عمل، آج عرفات میں ہوں گے، آج مینا میں ہوں گے، آج قربانیاں ہو رہی ہیں، آج جناب وہ یہ طواف زیارت کر رہے ہیں، پھر نبی پاک کے روضہ پاک کی زیارت۔ خیر جب لوگ آئے تو حضرت عبداللہ بن مبارک نے سوچا چلو خود تو نہیں میں جا سکا، ان کو دیکھ لوں جو اللہ کا گھر دیکھ کے آئے ہیں، ان کو دیکھ لوں جو اللہ کا گھر دیکھ کے آئے ہیں۔ فرماتے ہیں میں گیا اور جا کے میں نے مبارک دی کہ جناب آپ کو مبارک ہو، حج کر کے آئے ہو۔ تو کہنے لگے ہم نہیں آپ سے بولتے۔ جو ہوا کیا؟ اور میدان عرفات میں کتنی آوازیں دی تجھے، کتنی آوازیں دی تجھے، تو بات ہی نہیں سنتا، پیسے والا اس لیے ہماری بات نہیں سنتا تھا۔ ایک دوسرے کو بولا، 11 دوست جو آپ کے قافلے میں تھے، 11 دوستوں سے ملے، وہ چھاڑی یار تیرے نہ گال ہی نہیں کرنی ہے، ایک ہی تماشا ہے، تو ادھر جناب وہ طواف کر رہا تھا، تجھے آوازیں دی، تو جناب ہماری آواز ہی نہیں سن رہا تھا۔ آپ بڑے پریشان ہوئے، قافلے آتے گئے۔ جب 8واں کے 9واں قافلہ آیا، آپ ملنے کے لیے گئے تو وہاں ایک بزرگ تھے حضرت ربیع بن اسلم، آپ ان سے ملے، حضرت آپ کو بڑی مبارک ہو۔ فرمایا یار تیرے جیسا بندہ بھی میں نے نہیں دیکھا۔ جی کیا ہوا؟ سرکار کی بارگاہ جب حاضری دی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں معاجہ شریف کے سامنے جب حاضری دی تو نے مجھے کیا کہا؟ یہ میری پیسوں کی تھیلی ہے اور یہ میرے پیسوں کی تھیلی سنبھال لو، میں اب وہاں خیمے میں جا کے لے لوں گا۔ تو مڑ کے نظر ہی نہیں آیا مجھے۔ لگے بڑا پریشان ہوا، یہ ہوا کیا میرے ساتھ؟ پھر میں گھر آیا، درود پاک پڑھنے لگا، درود پاک پڑھتے پڑھتے سو جاتا ہوں، آنکھیں سو جاتی ہیں، قسمت جاگ اٹھتی ہے، اللہ کے محبوب تشریف لاتے ہیں۔ وہ فرمایا کتنے اور گواہ بھیجوں کہ تیرا حج قبول ہو چکا ہے؟ کتنے اور گواہ تجھے چاہیے؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں میں تو گیا ہی نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ بن مبارک سن، اللہ تعالیٰ نے تیرے نام کا ایک فرشتہ پیدا فرمایا ہے، وہ قیامت تک حج کرتا رہے گا، ثواب تیرے کھاتے لکھا جاتا رہے گا۔ سرکار نے فرمایا جو ہم نے ربی کے ہاتھوں تیرے لیے وہ پیسوں کی تھیلی بھیجی ہے، اس میں گن کے دیکھ لے جو تو نے ہماری اولاد پہ خرچہ کیا تھا، ہم نے اس سے بڑھا کے تجھے واپس کیے ہیں۔